نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین فسیحوا فی الارض اربعۃ اشہر واعلموا انکم غیر معجز اللہ وان اللہ مخزی الکافرین۔ یہ بیزاری کا حکم سنانا ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ان مشرکوں کو جن سے تمہارا معاہدہ تھا، اور وہ قائم نہ رہے گا۔ زمین میں چلو 4 مہینہ اور جان لو کہ تم اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتے، اللہ کو تھکا نہیں سکتے، اور یہ کہ اللہ رسوا کرنے والا ہے کافروں کو۔ اس بیان میں صلح حدیبیہ ایک صلح ہوئی تھی جس کے تعلق سے گزشتہ تفسیر میں عرض کر چکا ہوں۔ چند باتوں پر جس کا ذکر اس آیت پاک میں ہے، گزشتہ بیان میں اس کے تعلق سے چند باتیں عرض کی۔ مسلمان اور کفار کے درمیان ہجری 6 میں ایک معاہدہ ہوا، کمپرو ہوا، ایک غزوہ ہوا تھا، غزوہ بنو مستلق۔ غزوہ بنو مستلق کے بعد ذی القعدہ ہجری 6 میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ اور ادائے حج کی نیت سے مدینہ سے مکہ شریف کے لیے روانہ ہوئے ہجری 6 میں، اور آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ انصار اور مہاجرین تھے، بڑی جماعت صحابہ کی تھی۔ آپ کے ساتھ تقریباً 1500 صحابہ کرام اس سفر میں حضور کے ساتھ ہیں۔ ہجری 6 میں جب مدینہ سے مکہ حج کے ارادے کے لیے اور عمرہ کے ارادے سے حضور نکلے ہیں۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا جو نکلنا تھا ہجری 6 میں، یہ مکہ جانا کوئی لڑائی یا اس طرح کی نیت تو تھی نہیں۔ عبادت محض حج اور عمرہ کی نیت سے تشریف لے جا رہے ہیں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے مکہ شریف روانہ ہونے سے پہلے قربانی کے جانوروں کو آگے روانہ کیا۔ اس زمانے میں ہوتا تھا ہدی، قربانی کے جانور کو کیا کہتے ہیں؟ ہدی، جو حج میں قربانی کرتے ہیں۔ اب آپ ذرا یہ گفتگو غور سے سنیے گا، چونکہ یہ سورہ برات میں اسی کا ذکر ہے۔ مدینہ سے نکلتے وقت ہدی کو، قربانی کے جانور کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بھیج دیا، اور اس کا ذکر پہلے جو ہے دوسری صورتوں میں پیچھے ہو چکا۔ اس زمانے میں لوگ جب حج کے لیے نکلتے تھے تو جانور کو نکال دیتے پہلے، اور اپنے ساتھ بھی اگر رکھتے تھے تو جانور کے گلے میں پٹا ڈالتے تھے، تاکہ یہ پتہ چل جاتا کہ یہ عمرہ، یہ حج کرنے جا رہا ہے، اور اس کے جانور قربانی کا جانور ہے، اس کے گلے میں قلیدہ پٹا ہے، تو پھر راستے میں اگر ڈاکو و چور بھی ہوتے تھے تو اس کی چوری نہیں کرتے تھے کہ بھئی قربانی کا جانور ہے۔ یہ اس نیت سے کہ حج کا ہے، قربانی کا ہے۔ وہاں کے کفار بھی یہ سمجھتے تھے، پتہ نہیں آج لوگ عمرہ و حج کے لیے فراڈ کرنے لگے ہیں، پیسہ لے کے چلے جاتے ہیں۔ بہت سارے قصے آ رہے ہیں، اور ایک نہیں۔ میرے ایک دوست تھے، بیچارے بہت غریب تھے، بہت مشکل سے جوڑا،
اور پھر فون کیا باپو جس کو عمرہ کے لیے پیسہ دیا تھا اس کا فون ہی نہیں لگ رہا, آج کی تاریخ دی تھی اور وہ کوئی کچھ خبر ہی نہیں ہے کہ کہاں جانا ہے, یا تو مجلس پڑھا لی, دوستوں کو دعوت کھلا دی, اور ہم لوگ اب کہاں جائیں. دیکھیے اللہ کی عبادت کے نام پر بھی لوگ چیٹنگ کر رہے ہیں. دھوکے باز اور چیٹروں کی کمی نہیں ہے, کیسے کیسے نام پر دھوکہ دے رہے ہیں. حج کے پیسے لے لیتے ہیں اور پھر آرگنائزر ہوتا ہے وہ فون بند کر کے کہیں چلا گیا. عمرہ کے نام پر ابھی ہو رہا ہے نا سب, اب سوشل میڈیا پہ کتنے سارے میسج آتے ہیں. کتنا برا عمل ہے یہ. شاید ان کے دل میں اللہ کا خوف نہیں ہوتا. عبادت کے نام پر اللہ کی بندگی, حج اور عمرہ جیسے مقبول سفر کے نام پر دھوکہ دینا, وہ بھی مسلمان کو, مومن کو. ظاہر بات ہے اللہ تعالیٰ تو پھر پکڑے گا. جب رب پکڑتا ہے تو پھر اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہوتی ہے. اِنَّا بَطَشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ, بے شک تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے. فرماتا ہے ثُمَّ اتَّخَذْتُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ, محبوب کہو ہم نے جب پکڑا تو پوچھو ہماری پکڑ کیسی تھی. اللہ تعالیٰ ان کو سچی سمجھ دے. جو کام نہیں کر سکتے تو پھر نہیں کرنا چاہیے. دنیا میں تجارت کمانے کے ہزاروں سورسز ہیں, ہزاروں راستے ہیں. ضروری نہیں کہ اب اسی میں, اب اس سے پھر کیا ہوتا ہے, عام اچھے لوگ جو ٹور چلاتے ہیں ان سے بھی لوگوں کا وشواس اٹھ جاتا ہے. پھر لوگ سب کو ایک ہی گنتی میں شمار کرتے ہیں. اگر کوئی مولانا سے کچھ غلطی ہو گئی اور کسی آدمی کو کسی مولانا کا کڑوا انوبھو ہو گیا تو پھر وہ مولانا علماء عالموں کی ساری برادری سے بدزن ہو جاتا ہے. ایک آدمی تجھے ایسا ملا, مگر ظاہر بات فطری ہے, وہ پھر سب کو بولے گا کہ اس نے دھوکہ دیا تھا, پھر یہ مولانا سے کانٹیکٹ ہوگی کہیں دھوکہ نہ دے. تو پھر ہوتا ہے یہ, اللہ تعالیٰ ہدایت دے. تو ابھی کئی ایسے میسج آ رہے ہیں, اپنے سرکل میں بھی حج کا عمرہ کا پیسہ لے لیا, تاریخ آئی تو فون ہی بند ہے. اور ایک دو صاحب کا ایسا آیا کہ اس نے نہ جانے کہاں سے انٹرنیٹ سے غلط سب بنا لیا, ڈاکیومنٹ, ویزا بنا لی, ٹکٹ بنا لی اور اس کو دے دیا. ایئرپورٹ پہ گئے پتہ چلا کوئی ویزا ہی نہیں ہے, اس کا کوڈ ہی نہیں ہے. یہ ہوتے ہیں کیسے کیسے دماغ کہاں کا لگاتے ہیں. مگر اس زمانے میں یہ پیچھے سورہ انعام, سورہ اعراف میں اس طرح کا مضمون گزر چکا. نکلتے جب تو جانور کے گلے میں پٹا ڈالتے تھے اور یہ دکھانے کے لیے کہ ہم لوگ حج کے لیے جا رہے ہیں, تو راستے میں انہیں امن ہو جاتا. اتنا مبارک سفر ہے. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ذی القعدہ ہجری 6 میں جب نکلے ادائی حج کے لیے, جانور کو آگے بھیج دیا اور مدینہ ہی سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھ لیا, نکلے. اب مکہ میں کفار قریش جو تھے انہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ شریف جانے یعنی حج کے ارادے کی خبر پہنچی کہ حضور نکل گئے ہیں. اب چونکہ پہلے ہی سے معاملات ایسے تھے, سرکار ہجرت کر کے آ گئے تھے, پھر پہلی ہجری میں جنگ بدر ہے, جنگ احد ہے, پھر غزوہ بنو مستلق ہوا, یہ کشاکشی چل رہی تھی اور دونوں طرف سے تھوڑی بہت چھوٹی موٹی جنگیں ہوا کرتی تھی. تو پہلے ہی سچویشن بڑی کمپلیکیٹڈ تھی. اب اس سچویشن کے حال میں حضور کا 1500 صحابہ کو لے کر مکہ جانا, گرچہ حضور حج کے لیے جا رہے ہیں, مگر جیسے ہی سرکار نکلے قریش مکہ کو جب خبر پہنچی میٹنگ کی کچھ بھی ہو مگر انہیں مکہ میں نہیں آنے دینا. وہ یہ سمجھے کہ شاید یہ حج بھی کریں گے اور آتے آتے ہم سے لڑ بھی لیں گے, یہ سمجھے تھے, جبکہ ایسا نہیں تھا. وہاں مکہ شریف میں ان لوگوں نے میٹنگ کی کہ کچھ بھی ہو مگر انہیں بیت اللہ کی زیارت سے روکا جائے اور ہر ممکن کوشش کی جائے کہ وہ یہاں نہ آئے. خیر یہ سارے ہوئے
خالد ابن ولید کو ایک دستہ سواروں کے ساتھ قراء الغیم کر کے ایک جگہ تھی اس کی طرف بڑھا دی خالد ابن ولید کو. اب یہ ان کی طرف سے تھے. جب یہ خبر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی آپ آگے بڑھے. آگے ایک علاقہ تھا جہاں اس کو علاقہ یہ غصفان کہتے ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم وہاں پر پہنچے اور خالد ابن ولید جو تھے وہ آگے ایک راستہ چھوڑ کر اور وہ بھی آگے بڑھنے لگے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے بڑھتے ایک جگہ آئی سنیت المرا. اس کا راستہ اختیار کیا. چند راستے تھے. مکہ اگر آدمی مدینہ سے نکلتا مکہ شریف تو ایک تو کامن راستہ ہوتا تھا کہ آدمی نارمل وہیں سے سفر کرتا ہے, وہیں سے آدمی جاتا ہے. اب یہ سب خبر ملی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ کفار مکہ نے کچھ سواروں کو ہماری طرف بھیجا ہے اور وہ اسی راستے سے آئے ہوں گے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف کا دوسرا راستہ اختیار کرتے ایک جگہ سنیت المرام اس کا راستہ اختیار کیا. رفتہ رفتہ یہ قافلہ حضور کا آگے پہنچتے پہنچتے ایک مقام آیا, مقام حدیبیہ. مقام حدیبیہ جس کو اسفل مکہ کہتے ہیں. مکہ شریف کے جو جغرافیائی سطح, جغرافیائی جو اس کا خاکہ ہے, اس جغرافیائی اور جغرافیکل پوائنٹ آف ویو سے یہ جو حدیبیہ تھا بالکل نیچے والا علاقہ جس کو اسفل مکہ کہتے تھے, مکہ کا نیچے والا علاقہ. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے مقام حدیبیہ میں اور خالد ابن ولید کو اطلاع ملی تو وہ بھی اپنے سپاہیوں کے ساتھ آگے بڑھے, مگر کچھ حالات ایسے ہوئے کہ واپس وہ مکہ لوٹ گئے اور سرکار آ گئے حدیبیہ میں. اب دیکھا خبر ملی کہ قریش مکہ کی طرف سے ایک سوار دستہ جماعت آ رہی تھی اور وہ واپس لوٹ گئی ہے مکہ. اب حضور نے قصد فرمایا کہ چلو اب حدیبیہ سے آگے پھر راستہ مکہ کا طے کریں, آگے بڑھے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جی اونٹنی پہ سوار تھے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام سے مکہ کی طرف اپنی اونٹنی کو موڑنا چاہا, ادھر نکیل ادھر کی رخ کی نکیل دی, موڑنا چاہا تو وہ اونٹنی بیٹھ گئی. جب اونٹ وہ ناقہ بیٹھ گیا لوگوں نے کہا یا رسول اللہ یہ تو بیٹھ گیا, مکہ کی طرف جانے سے یہ روکتا ہے, رک جاتا ہے. آپ نے کہا نہیں, یہ مکہ کی طرف جانے سے نہیں رک رہا بلکہ اس کو اس نے روک دیا ہے جس نے اصحاب فیل کو روکا تھا. اصحاب فیل واقعہ میں بیان میں کر چکا ہوں. ربیع الشریف کے بیان میں حضور کے دنیا میں آنے سے, تشریف لانے سے 55 سال پہلے ابرہا کا لشکر کعبے کو ڈھانے کے لیے آیا تھا. یمن کا بادشاہ ابرہا اس کا لشکر کعبے کو گرانے آیا تھا اور کچھ حالات ہوئے تھے. قریش کا ایک آدمی یمن گیا تھا اور یمن میں یمنی لوگوں نے اپنا ایک کعبہ بنایا تھا جس کو کعبہ یمانیہ کہتے ہیں اور قرب قیامت پھر ایک مرتبہ بنائیں گے. مشکات کی حدیث ہے کعبہ یمانیہ. قریش کا ایک آدمی کسی گھر سے یمن گیا تھا اور اس نے دیکھا کہ ان لوگوں نے ہمارے کعبے کے مقابلے میں الگ یمن میں کعبہ بنایا ہے, تو وہ آدمی ان کے کعبے میں استنجا کر دیا اس نے. تو ابرہا جو تھا یمن کا بادشاہ, اس کو غصہ آیا کہ اس نے ہمارے کعبے میں نجاست کر دی, اب میں ان کا کعبہ گراؤں گا. تو ابرہا اپنے سواروں کو لے کر مکہ میں کعبہ گرانے پہنچا. یہی بات تھی. یہ کب کا واقعہ ہے؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے سے 50 یا 55 دن پہلے کا واقعہ. اور پھر وہ حالات ایسے بن گئے کہ ابرہا جیسے مکہ میں داخل ہوا, اس نے اپنے سوار سے کہا کہ ایسے تو حملہ نہیں کرنا ہے, پہلے کسی کو چھیڑو تاکہ جنگ ہو, چھپکلو کریو کی اپنی بھاشا میں بولتے ہیں نا, تھوڑی وائڈائی کرے تو پچھی جنگ شروع تھی. اس کا جو ایک لشکر تھا وہ چھپکلا کرنے کے لیے عبد المطلب کا
ایک علاقہ تھا عبد المطلب کے علاقے میں، ان کے سرکار کے دادا، ان کے اونٹ اور ان کے جانور بندھے تھے. تو ابرہہ کا ایک آدمی حضرت عبد المطلب کے سارے اونٹوں کو، جانوروں کو بھگا کر اپنے پاس لے آیا. عبد المطلب کو پتا چلا تو ابرہہ کو بھی معلوم تھا کہ اس کا مالک عبد المطلب قریش مکہ کا ایک معظم انسان ہے، آئیں گے. جب عبد المطلب کو پتا چلا وہ اپنے بکریاں، اپنے اونٹ، اپنے سوا، اپنے جانوروں کو لینے کے لیے ابرہہ کے پاس پہنچے. پہنچے، بات ہوئی، کیوں آئے ہو؟ کہا میرے جانور، میرے سواری، وہ تمہارا ایک سپاہی میرے جگہ اور اس مقام سے بھگا کر اس قافلے میں تمہارے پاس لے آیا ہے، اسے واپس چھڑانے آیا ہوں. ابرہہ کہتا ہے عجیب بات ہے، میں کعبے کو گرانے آیا ہوں اور تجھے اپنے جانور کی فکر ہے، میں تو سمجھا تم کعبے کی کچھ بات کرو گے. عبد المطلب کہتے ہیں جانوروں کا مالک میں ہوں، میں ان کا مالک ہوں، میں جانوروں کی حفاظت کرتا ہوں، اور کعبے کا جو مالک ہے وہ بچا لے گا کعبے کو. اتنا پیارا جواب تھا کہ میں مالک ہوں تو میں اپنے جانور، اب کعبے کا مالک رب ہے وہ بچائے گا. اور پھر بچایا. تو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کیا فیصلہ، کیا چکادا آیا. مسجدیں اللہ کا گھر ہے. کیا ہے؟ یہ اللہ کا گھر ہے. المساجد بیت اللہ، اللہ تعالیٰ کی حکمتوں کے تحت ہو رہا ہے. وہیں جو رب ابرہہ جیسے طاقتور اور پاورفل لشکر اور بادشاہ سے اپنے کعبے کی حفاظت ابابل کے ذریعہ کر سکتا ہے. چھوٹی سی چڑیا، چکلی بولتے ہمارے یہاں، فاختہ، ان کے چونچ میں پتھر تھا، گرتا، ابرہہ کے جس آدمی پہ گرتا وہ آدمی مر جاتا، اور چھوٹا سا پتھر سر سے ہوتا ہوا جسم کے چیرتا ہوا اس کے ہاتھی کے نیچے سے نکلتا اور دونوں ٹکڑے کر دیتا. تو جو رب اپنے گھر کی حفاظت ابرہہ سے ابابل کے ذریعہ کروا سکتا ہے، وہ حکمتوں کا مالک ہے، وہ طاقتوں کا مالک ہے، وہ حکمتوں کے راز جاننے والا ہے. لہذا اس نے جو حکمتیں رکھی ہیں بندہ شاید نہ سمجھ پائے، رب حکمتوں کا مالک ہے، اس کا ہر کام اللہ فرماتا ہے وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدْرًا مَقْدُورًا، اللہ کا ہر کام اندازے سے ہوتا ہے. بعض کام فور سمجھ میں بندے کے نہیں آتے ہیں، مگر جب اس کا نتیجہ آتا ہے، اس کا نتیجہ یہ گمازی کرتا ہے کہ ہاں جو پہلے ہوا تھا ویسا ہونا ہی صحیح تھا. حدیبیہ میں بھی ایسا ہوا، صلح حدیبیہ میں بھی ایسا ہوا. دیکھیے اب میں آپ کو ڈیٹیل بتا رہا ہوں تاکہ پورا خاکہ سمجھ میں آ جائے، ورنہ اتنی ڈیٹیل اس میں درکار نہیں ہے. تاریخی باتیں ہیں، انہیں بھی یاد رکھنا ضروری ہے. اب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آگے ارادہ کرتے ہیں اور چاہا کہ چلو اب مکہ کی طرف لوٹے. تو سرکار کی سواری مکے کا رخ ہی نہیں رہ رہی ہے، ناقہ جس پہ سرکار جلوہ بار ہے وہ مکے کی طرف جا ہی نہیں رہی. صحابہ کے یا رسول اللہ یہ تو مکہ کی طرف مڑ ہی نہیں رہی ہے. آقا فرماتے ہیں یہ مڑنی نہیں رہی، اس میں اس کا کچھ نہیں ہے، اسے اس ذات نے روک رکھا ہے جس نے ابرہہ کے لشکر کو روکا تھا. یعنی یہ معمور ہے، یہ چند چیزوں پر یہ معمور ہے. سرکار جس سواری پہ بیٹھے اللہ اسے بھی علم و آگاہی دے دیتا ہے. حضور جس سواری پہ جلوہ بار ہو جائیں اللہ اسے بھی حکمتوں سے مالا مال کر دیتا ہے. جب مکہ سے مدینہ لوٹے سرکار اور جب مکہ قبا سے مدینہ تشریف لے آئے تو صحابہ کا ہجوم انصار کا لگ گیا تھا. بڑے بڑے مدینہ کے لوگ چاہتے تھے حضور جب آپ مدینہ کی زمین پہ جلوہ بار ہوئے ہو حضور ہمارے گھر پہ آئیں، ہماری قسمت کا ستارہ چمکے. اور سارے اہل مدینہ انصار آ گئے تھے، بڑے بڑے سردار ہمارے گھر پہ رکے، ہمارے گھر پہ رکے. سرکار فرماتے ہیں میری اونٹنی کو رب نے بتایا ہے یہ جس کے گھر کے سامنے رکے گی وہی ہمارا قیام ہے. اور اونٹنی کہاں رکی؟ حضرت ابو ایوب انصاری کے مکان کے سامنے. ابو ایوب انصاری کے مکان کے سامنے اونٹنی رکی، اور یہی حکمت تھی کہ وہ اونٹنی جہاں رکی ہے ابو ایوب انصاری کے پاس وہ خط تھا جو 800 سال پہلے ایک لشکر حضرت سلیمان علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام کے دور میں
احبار یہود کا ایک لشکر وہاں سے گزر رہا تھا اور اس کے ساتھ بہت بڑے علماء تھے. مدینہ کے راستے سے وہ لشکر گزرا. اس زمانے میں جب ایسا کچھ نہیں تھا تو وہاں کے علماء نے کتابیں پڑھی تھی. اگلی کہا اے بادشاہ، طب اول بادشاہ کا نام تھا، اے بادشاہ یہ وہی زمین ہے جہاں پہ آخری پیغمبر جلوہ بار ہونے والے ہیں. یہ حضور کے آنے سے 800 سال پہلے، کتنے 8 صدیوں پہلے کا واقعہ ہے. تو ان علماء نے کہا بادشاہ آپ جائیں، ہم یہاں رکتے ہیں، ہو سکتا ہے وہ آئیں اور پھر ہم ان پہ ایمان لے آئیں. خواہش ہے. بادشاہ بھی کچھ 1 سال تک تقریباً رکا اور پھر بادشاہ ایک خط لکھتا ہے، کہا میں تو جا رہا ہوں مگر وہ پیغمبر اگر آ جائیں تو میں یہ خط لکھ کر ایمان اس پیغمبر پہ لا رہا ہوں. اگر وہ تمہارے دور میں نہیں آتے ہیں تو تم وارثاگت پرمپراگت یہ خط اپنی اولاد کو دیتے رہنا یہاں تک کہ یہ مدینہ میں خط اس وقت تک رہے جب تک کہ وہ آخری پیغمبر نہ آ جائے. 800 سال ہو گئے. وہ خط آتا کہاں گیا تھا؟ ابو ایوب انصاری کے پاس. کس کے پاس تھا؟ ابو ایوب انصاری کے پاس تھا. تو سرکار فرماتے ہیں میری ناقہ چھوڑ دو، میری اونٹنی چھوڑ دو، یہ مامور ہے، یہ جس مکان کے سامنے رکے ہماری قیام گاہ وہی ہے، وہی ہمارے مہمان ہوں گے، وہ میزبان ہوگا. جب چھوڑ دیا گیا اور سرکار کی اونٹنی حضرت ابو ایوب انصاری کے مکان کے قریب رک گئی. سرکار اندر جاتے ہیں، اس سے پہلے کہ حضرت ابو ایوب انصاری کچھ کہیں حضور کہتے ہیں لاؤ ہمارے بھائی نے ہمارے لیے خط لکھا ہے. 800 سال پہلے. وہ سواری کو بھی علم آ گیا کہ نہیں؟ جانوروں کو بھی علم تھا کہ محبوب یہاں رکیں گے اور یہاں امانت ہے جو 800 سال سے چلی آ رہی ہے. 800 سال سے یہ ہوتا ہے. سرکار قبرستان سے گزر رہے تھے تو آپ کا جانور بدک گیا. سرکار نے ہری ٹہنی منگائی، دونوں قبروں پہ گاڑ ڈالی. کہا یا رسول اللہ کیوں؟ آقا فرماتے ہیں کہ ان دونوں قبروں میں عذاب ہو رہا تھا. ایک چگل خور تھا اور ایک پیشاب کے قطروں سے نہ بچتا تھا. کہ ان کے اس عمل کی وجہ سے قبر میں ان پہ عذاب ہو رہا تھا. چگلی کرتا تھا، ادھر کے بعد ادھر کرتا تھا. ادھر اچھی کرے گا بات اور وہیں بات برائی کے طور پہ دوسرے کو کرے گا، پھر ادھر سے سن کر تیسرے کو کہے گا کہ وہ وہاں بارے میں ہی چونو ہو، دھیان رکھیں جا. پھر اس کی بات اس کو پہنچائے گا اور اس کا دماغ خراب کرے گا. دھیان رکھیں جا، ارادہ صحیح نہ ہے، اللہ سان سا گوٹھول ہے. تو اب چگلی ادھر کے بعد ادھر اور ایک پیشاب کے قطرے سے نہیں بچتا. جانور پہ سرکار جلوہ بہار ہیں، وہ تو قبرستان سے گزر رہا تھا مگر فوراً بتک گیا. یعنی اس جانور کے اوپر اللہ نے حال کو منکشف کر دیا. یہ حضور جس پہ سوار ہو جائیں اس جانور کا بھی کیا حال. اللہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مدینہ شریف سے غالباً تشریف لے جا رہے تھے تو حضور جس خچر شریف پہ جلوہ بار تھے تو اس سے دھول اڑ رہی تھی. دھول منافقوں کا سردار ابی بن کعب، عبداللہ بن ابی بن کعب، اس نے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے جانور سے جو دھول اڑ رہی تھی اس کو تھوڑا کراہت محسوس ہوئی، اپنے ناک پہ رومال رکھ دیا. سواری جاتی ہے، دھول اڑتی ہے، ناک بند کریں گے، اس نے ناک بند کی. حضور کے ساتھ ایک صحابی تھے، غالباً حضرت عبداللہ بن عباس تھے یا کوئی صحابی تھے. حضور کے صحابی نے دیکھا کہ اس نے حضور کے سواری سے جو گرد اڑ رہی ہے اس سے بچنے کے لیے ناک پہ رومال رکھا. صحابی سرحان ہے کہ قریب کہتے ہیں او بدبخت، تو حضور کے سواری سے جو گرد اڑ رہی ہے اس کے بچنے کے لیے ناک پہ رومال رکھتا ہے. سن، ہماری نزدیک یہ گرد مشک و عنبر سے بہتر ہے. یہ عشق ہے، محبت ہے. اللہ وہ حال. اب جنہیں محبت کی لذتیں مل جاتی ہے پھر ان کا مقام الگ ہوتا ہے، ان کا مقام و منصب الگ ہوتا ہے. خیر، یہ باتیں سب ہوئی. اب تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو اس نے روک دیا ہے
جس نے اصحاب فیل کے فیل کو روک دیا تھا، اصحاب فیل کے ہاتھیوں کو روک دیا تھا. اب خیر پھر آپ نے فرمایا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت فرماتے ہیں، حضور قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر آج کے دن قریش مجھے نہ روکتے، قریش اگر آج مجھے نہ روکتے تو حضور فرماتے ہیں میں صلہ رحمی کرنے میں، ان کی مدد کرنے میں اور ان پہ مہربانی کرنے میں اس قدر آگے ہوتا کہ وہ جو مانگتے میں انہیں دے دیتے، مگر انہوں نے روکا، ہمیں روکنے کی کوشش کی. خیر پھر اتنا سارا معاملہ ہوا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اس سواری سے اتر پڑے، نیچے تشریف لائے اور لوگوں کو بھی حضور نے فرمایا کہ یہیں پہ رکو. حدیبیہ پہ سرکار نے رکنے کے لیے فرمایا. سرکار کے جن صحابہ تھے وہ سب نیچے اتر کے رکے، اور اس وقت پانی بھی ختم ہو گیا. صحابہ جو تھا مشکیزوں میں پانی ختم ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور کی بارگاہ میں صحابہ کہ رسول اللہ اصحاب کے پاس مشکیزوں میں پانی ختم ہے، زیادہ یہاں قیام ہو گیا اور پانی نہیں ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تیر اپنے ترکش سے نکالا، ایک تیر اپنے ترکش دان سے نکالا اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیا ایک صحابی کو اور ہدایت کی کہ جاؤ فلاں وادی میں ایک پتھر ہے، اس پتھر میں اس کو گاڑ دو. اللہ اللہ وہ صحابی گئے، سرکار نے جو جگہ بتائی تھی اس جگہ پر اس پتھر کے درمیان اس تیر کو صحابی نے گاڑا. جیسے ہی گاڑا ہے اللہ نے اس سے پانی کا چشمہ جاری کر دیا. اللہ نے اسے پانی کا چشمہ ایسا جاری کر دیا، ایسا لگتا ہے جسے بہت تیزی کے ساتھ نل جاری ہو گیا، فوارہ نکل رہا ہے، تیر سے پانی جاری ہو گیا. انگلیوں سے جاری ہو رہا ہے. بھائی مسکیزے میں ڈالے تھے، اس حبشی سے لیا تھا کہ تھوڑی دیر تیرا مسکیزہ دے دیا کہ تیرے پانی سے کچھ ہم نہیں لیں گے. ہاتھ ڈال کے واپس نکالا تو حضور کی حدیث شریف انس بن مالک کہتے ہیں، ابو طلحہ انصاری روایت کرتے ہیں کہ حضور کی گھائیاں یہ جو انگلیوں کے درمیان کی جگہ ہے وہاں سے پانی اس طرح نکلتا تھا، چشمے جاری تھے کہ صحابہ نے اس سے برتن بھرے، نہایا، جانوروں کو پلایا اور اگلے دنوں کے لیے محفوظ کر لیا. حضرت مولا کائنات حضور کہتے جا جس سے لے کے آئے وہ مشکیزہ دے دو. جب وہ مشکیزہ دینے گئے اور جس کا تھا اس نے دیکھا تو پانی جیسا تھا ویسا ہی ہے. تو پھر یہ پانی آیا کہاں سے؟ یہ کہاں سے آیا؟ اعلیٰ حضرت کا یہ شعر اگر اس وقت نہ پڑھو تو پھر تشنگی باقی رہ جائے گی. انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم، انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری واہ واہ. یہ جو ہے مصطفیٰ جان رحمت. اب آقا نے وہ تیر دیا، اسے پانی کا چشمہ، اور مورخین نے لکھا ہے کہ وہ تیر سرکار نے اپنے صحابی حضرت برہ بن عازب کو دیا. جاؤ اب صحابہ وہاں تشریف فرمائے اور یہ مقام حدیبیہ. سنیے جب اتنا آپ سمجھ گئے اب آگے بڑھے. اب معاملہ یہ ہوا کہ کفار مکہ کو پتا چل گیا حدیبیہ میں سرکار ہیں، اور ان کی طرف سے جو خالد ابن ولید کی سرکردگی میں دستہ آ رہا تھا وہ بھی واپس لوٹ گیا. مگر وہ لوگ مکہ میں برابر رابطے میں ہیں لوگوں سے کہ دیکھو پیغمبر کہاں پہنچا ہے، کیا حال ہے، اور کوشش کرو کہ مکہ میں نہ آئے. اب کچھ خط و کتابت کا سلسلہ شروع ہوا. وہاں سے جب لوگ ادھر آ رہے ہیں حالات دیکھنے تو سرکار بھی ادھر سے مکہ بھیج رہے ہیں کہ جاؤ دیکھو وہاں کے حالات کیا ہے. عثمان غنی کو بھیجا دنیا. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اور کفار مکہ میں، کفار قریش میں نام و پیام شروع ہوا اور کچھ تحریریں ہوئی. یہاں سے حضور کچھ لکھتے، وہاں سے وہ لوگ کچھ لکھتے، اور کچھ معاملہ کے جو یہ دکھد گھٹنا ہے اس کا سکھد انت ہے. اس کے لیے کچھ کاروائی شروع ہو گئی. اور یہ دونوں گروہ یعنی حضور کی طرف سے خط جاتا، ان کی طرف سے یہاں خط آتا، ان دونوں گروہ میں جو نامہ بری ہوتی رہی، سفارت کا جو کام ہوتا رہا وہ کام حضرت عثمان غنی کرتے رہے.
آپ درمیان میں تھے. ایک بار ایسا ہوا حضرت عثمان غنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خط لے کر مکہ پہنچے مگر واپس نہیں آئے, تاخیر ہو گئی. جب واپس آنے میں تاخیر ہو گئی تو کچھ لوگوں نے خبر پھیلا دی کہ عثمان غنی کو تاخیر ہو گئی ہے, یعنی یا رسول اللہ وہ ہمارے ہیں اور یہ آپ کے یہاں سے گئے ہیں, اور ہو سکتا ہے کہ ان کی تاخیر یہ بتا رہی ہے کہ کفار نے حضرت عثمان کو شہید کر دیا. اب یہ بات لشکر اسلام میں بہت تیزی سے پھیل گئی, اب لوگوں کی تلواریں بلند ہوئی, اب تو جانا ہے مکہ میں, اب دیکھتے ہیں جو ہوگا وہ ہوگا. یہ سچویشن تھوڑی درہم برہم ہو گئی. اب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر چھری تو حضور بھی بہت رنج میں ہوئے کہ کہیں ایسا ہو کہ میرے عثمان کو شہید کر دیا ہو. یہ سرکار کے قلب پر بھی یہ بات گرا گزری. اسی وقت سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سارے صحابہ کو بلایا. ایک درخت تھا, اس درخت کے نیچے سرکار نے سارے صحابہ کو بلایا اور بلا کر حضور نے سب سے وعدہ لیا, سرکار نے سب سے بیعت لی. کیا بیعت لی کہ دیکھو حالات بگڑ گئے ہیں, ہمارا ارادہ حج کے لیے جانے کا تھا مگر اب حالات جنگ کے ہو سکتے ہیں, اور عثمان غنی کے تعلق سے بھی خبر آ رہی ہے, بتاؤ کیا کرتے ہو, وہ کیا کہنا ہے تمہارا. اس وقت سارے صحابہ سے ایک بیعت جس کو بیعت رضوان کہا جاتا ہے, ایک بیعت لی اور حضور کے دستے اقدس پر سارے صحابہ نے اس بیعت کو قبول کیا. یا رسول اللہ اب آپ جو کہیں گے, لڑیں گے تو لڑیں گے, مریں گے تو مریں گے, مگر یا رسول اللہ آپ پیچھے پیٹ پھر کے نہیں جانا. اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے سب سے لڑنے پر, نہ بھاگنے پر, اور آقا نے اسلام کی مدد پر سب سے بیعت لی. اب جو ہوگا پیچھے نہیں جانا کا. یا رسول اللہ پیچھے نہیں جانا ہے, دیکھا جائے گا, آپ کا حکم ہو تو پھاند جائیں سمندر میں اور جہاں کو غرق کر دے نعرہ اللہ اکبر. دیکھا جائے. اب سارے صحابہ نے بیعت کی. بس یہی بیعت ہے جو پیر مریدی چلی آ رہی ہے, یہی بیعت ہوتی ہے. اسلام پر اڑے رہنا, مسلک پہ رہنا, اللہ کے دین پر, خدا کی وحدانیت پر, حضور کی رسالت پر, یوم آخرت, قبر, حشر, نشر, جنت, دوزخ, فرشتے, ملائک, قدرت, تقدیر, یہ سب چیزوں پر یقین رہنا, اعمال صالح پہ رہنا. اسی سے ہمارا مشائخ, ہمارے مشائخ, ہمارا جو پیر ہوتا ہے اپنے مریدین سے ان سب پہ بیعت لیتا ہے کہ اگر تم ان ساری چیزوں پہ مضبوطی سے قائم رہے تو تمہارا سلسلہ میں اپنے بزرگوں سے ہوتا علی سے لے کے حضور تک ملا دوں گا. یہ بیعت ہوتی ہے, اسی لیے اسی کو بیعت کہا جاتا ہے. بیعت کا مطلب اپنے آپ کو چند شرطوں کے تحت کسی کے حوالے کر دے. ہاں اب جیسا کہتے بھائی, اس لیے پیر بنانے مرید بناتا ہے جب کوئی پیر تو پہلے کہتا ہے کلمہ پڑھاتا ہے, پھر کہتا ہے بولو جھوٹ نہیں بولوں گا, پھر بھلے وہ جھوٹ بولتا ہو, نماز نہیں چھوڑوں گا, اسلام پر, مذہب پر, دین کے اصول قانون پر, سنتوں پہ, واجبات پہ, فرائض پہ عمل کرتا رہوں گا, ناچ گانے باجے تماشے غیر محرم کی صحبت اور ان کو دیکھنا ٹالنا ان ساری چیزوں سے دور رہوں گا. اس پہ بیعت ہوتی ہے, اس پہ بیعت ہوتی ہے. بڑا مبارک وہ مرید ہوتا ہے جو ان سارے اصولوں پہ عمل کرتا ہے. ورنہ دعا کروانے کے لیے دکان میں فاتحہ اور تعویذ ان ساری چیزوں کے لیے پیر صاحب کا کام ہے بس. باقی کبھی کوئی ایسا مرید ہے جو پیر صاحب سے کہتا ہو حضرت ذرا کوئی نصیحت کیجئے, ہے کہ پیر صاحب کے پاس گیا, نذرانہ دیا, کیوں آئے ہو, کہ بس حضرت کچھ کام نہیں ہے, دل پہ تھوڑی دنیا لگ گئی ہے, آیا ہوں آپ کی بارگاہ میں, کچھ تصوف کی باتیں سنائیں, نصیحت کیجئے تاکہ دل کا زنگ اتر جائے. کوئی ایسا مرید ہوگا بیچارہ, اور وہ ہے تو اس کی ولایت کے لیے کافی ہے, ورنہ تو پھر صاحب اجو دعا کری رہی ہو جو دھندے میں تھوڑی مندی ہے, یہی سا. خیر وہ بھی ہونا چاہیے, ان کی بھی دعا, بزرگ ہیں, پیر ہیں, اور اگر سادات ہیں تو پھر ان کی دعاؤں میں اثر, تو یہ بھی سب ہونا چاہیے, مگر بنیاد یہ ہے, اصل وہ ہے. یہ اس بات پر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی. اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے خبر ہے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ فضا میں لہرایا
اور آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنا بایاں ہاتھ دائیں ہاتھ پر مارا اور مار کے فرماتے ہیں کہ یہ ہاتھ عثمان کا ہاتھ ہے. یعنی بیعت لینے سے مراد کیا مطلب؟ صحابہ بھلے سمجھ رہے ہیں یا خبر ہے کہ عثمان غنی شہید ہو گئے، تاخیر ہو گئی، مگر حضور جو بیعت لے رہے ہیں یہ بیعت اس بات کی دلیل ہے کہ سرکار کو خبر ہے عثمان صحیح سلامت. تبھی تو حضور کہہ رہے ہیں یہ ہاتھ عثمان کا ہاتھ ہے. دوسرے صحابہ موجود ہیں، انہوں نے تو حضور کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا، عثمان موجود نہیں ہے. تو سرکار اپنا ہاتھ فضا میں لہرا کر صحابہ سے کہتے سنو یہ ہاتھ عثمان کا ہے اور عثمان نے میرے ہاتھ پہ بیعت کر لی. تو یہ جو ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی. اب پھر خط و کتابت ہوتا رہا. اس کے بعد سب سے آخر میں سہیل ابن عمر سہیل ابن عمر قریشی، یہ قریش کی جانب سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور بات کرتا. بات یہ کی کہ اب ہم لوگوں نے یہ طے کیا ہے یا رسول اللہ، اے محمد بن عبداللہ، یہ کہا تھا یہ طے کیا ہے کہ آپ ابھی جس بھی ارادے سے نکل چکے ہو مدینہ شریف سے، اس برس آپ لوٹ جاؤ، واپس لوٹ جاؤ مدینہ چلے جائیں. آئندہ سال آپ و آپ کے سوار اسی حج جو آپ اس کی قضا کریں گے عمرہ کی حج کی، آئندہ سال آپ پھر اپنے ان ساتھیوں کو لے کر مکہ میں آئیں، مگر اس شرط کے ساتھ آئندہ سال جب آپ نکلے تو تلوار کے سوا آپ کے پاس کوئی ہتھیار نہ ہو. اس زمانے میں تلوار تو ایسے لوگ رکھا کرتے تھے. یہ شرط ہوئی اور 3 دن سے زیادہ آپ مکہ میں رکیں گے نہیں. 2 شرطیں ہوئی اور ہماری یہ صلح 10 برس تک قائم رہے گی. کتنے؟ یہ صلح 10 برس تک قائم رہے گی. اور آگے چوتھی شرط کہ آپ ہم میں سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں گے، ہم آپ میں سے کسی کے ساتھ کو تکلیف نہ پہنچائیں گے. نیز جو شخص کافروں میں سے یعنی ہم میں سے آپ کے پاس آ جائیں تو پھر آپ پہ ضروری ہے کہ آپ اسے ہمارے پاس واپس لوٹا دیں، چاہے وہ کسی بھی گھر سے آیا ہو، ایمان لے کے آیا ہو، کام سے آیا ہو، آپ پہ ایمان لے آیا ہو. اگر ہماری طرف سے کوئی آدمی آپ کے پاس آ جاتا ہے تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ 10 برس میں کبھی بھی آ جائے تو آپ اس آدمی کو ہمارے پاس لوٹا دیں. مگر آپ کا کوئی آدمی ہمارے پاس آئے گا تو ہم نہیں لوٹائیں. دیکھیے یہ صلح چکا دا، دیکھیے ایسے لولم لول چکا دے ہیں. ٹھیک ہے یہ صلح ہوئی اور جب وہ یہ کہہ رہا تھا، وہ خط میں لکھا تھا کہ یہ کیسی بات، مسلمان کہنے لگے کیا صلح، یہ کیسی بات، ان میں سے کوئی ہمارے پاس آ جائے تو ہم لوٹا دیں اور ہمارے میں سے ان کے پاس کوئی آ جائے تو یہ مار ڈالیں، یہ تکلیف دیں، وہ لوٹائے نہ. صحابہ کو یہ اچھا نہیں لگا اور جو ہے بات ہوئی اور صحابہ اس میں بحث کرنے لگے. مگر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی آئی، الہام سے حضور سمجھ گئے کہ بھلے آج یہ شرط ان صحابہ کو اچھی نہیں لگ رہی، ظاہری پہلو دیکھ رہے ہیں اور یہ عقل میں آنے والی بات بھی نہیں ہے. صلح کا مطلب ہوتا ہے دونوں پارٹ برابر ہونے چاہیے. یہ بات صحابہ کے دماغ میں کھٹک رہی تھی کہ یہ کیسا، مگر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم الہام الہی سے سمجھ گئے کہ یہ جو بھی ہوگا اگر آج ان کی یہ شرط بھی قبول کر لی جائے، حضور سمجھتے تھے آئندہ میرے اسلام کے لیے بہت زیادہ امن کا راستہ میرا پروردگار کھول دے گا. حضور کی نظر بہت نتیجے پر آخر میں تھی. اللہ تعالیٰ اس صلح میں برکت دے گا اور اس میں اللہ تعالیٰ بہتری پیدا کر دے گا. اب ان کی طرف سے یہ آیا پیغام، اب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے صلح نامہ لکھ رہے ہیں. مولا کائنات کو بلایا. اس زمانے میں رواج تھا کہ جو آدمی صلح لکھتا تو وہ جس کی طرف سے صلح لکھی جا رہی ہے اس کا قریبی رشتہ دار ہوتا. مولا کائنات قریبی رشتہ دار ہیں، چچا زاد ہیں، ابو طالب کے لڑکے ہیں، ابو طالب سرکار کے چچا. مولا کائنات کو بلایا
اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے تحریر لکھائی کا لکھو. اب اس میں سہیل بن عمر قریش کا آدمی اور بھی 2-4 لوگ ہیں وہاں سے آئے ہیں، وہ سب بھی ہیں، یہ بڑے لوگ ہیں ان کے. مولا کائنات سے سرکار نے لکھا ہے کہ لکھو ھذا ما قضى علیہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم فی تحریر. کیا مطلب کہ یہ وہ ہے جس پر محمد رسول اللہ نے صلح فرما لی ہے. ان کی جو صلح نامہ، ان کا جو بات آئی تھی، اس کی تصدیق ہو رہی ہے نا بھائی. کہ اب میں جو لکھا رہا ہوں سنو، ھذا ما قضى علیہ محمد رسول اللہ، یہ وہ ہے جس میں محمد رسول اللہ نے صلح فرما لیا ہے. جب حضور نے اتنا لکھایا محمد رسول اللہ، تو قریش کا جو یہ آدمی تھا سہیل بن عمر، اس نے کہا کہ ہم آپ کو رسول اللہ مانتے ہی نہیں ہیں، تو پھر آپ نے صلح میں رسول اللہ کیوں لکھا؟ معاذ اللہ. کہ ہم اگر آپ کو رسول اللہ مانتے ہیں تو پھر لڑائی کا سوال ہی نہیں ہے. صلح میں تو بات دونوں طرف سے برابر، دیکھیے اپنا فائدہ ہے تو کہاں کیسا کیا؟ تو کہا ہم آپ کو رسول اللہ ہی نہیں مانتے، اگر آپ کو رسول اللہ مانتے، اللہ کا رسول مانتے، تو پھر لڑائی کا کوئی سوال ہی نہیں ہے. کہ نہیں آپ کو نام لکھنا پڑے گا. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم مولا کائنات سے کہتے علی محمد رسول اللہ لکھا ہے، اس میں رسول اللہ مٹا دو، محو کر دو، اور اس کی جگہ محمد بن عبداللہ لکھو. حضرت علی کہتے یا رسول اللہ یہ رہا قلم، آپ کا نام مجھ سے چھیکا نہیں جائے گا. اللہ اللہ، یہ رہا قلم یا رسول اللہ. علی جی سے رسول اللہ لکھ دیں، حضور میرا تو بس نہیں ہے کہ میں اسے محو کر ڈالوں. حضرت علی ہٹ گئے. یہ کمال عشق تھا، جو اپنے محبوب کے نام جس میں رسول اللہ لکھا ہو اسے جسے چھینکنے کی جرت نہ ہو. بتا ان کا عشق اللہ نے کیسا رکھا ہو، کیسا رکھا ہوگا. ذرا غور و فکر کریں. وہ لوگ جو عید میلاد النبی میں یہ بینر وغیرہ ہم لوگ لگاتے ہیں، بے شک یہ اہل سنت کا طریقہ لگانا چاہیے، مگر اس میں سرکار کا نام لکھا ہوتا ہے تو پھر بے ادبی سے بچانا چاہیے، بے ادبی سے. ورنہ عید میلاد کے بعد وہی پوسٹر گرتا ہے اور سڑکوں پہ ہے، اس میں لکھا ہوا ہے آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس پہ پیر پڑ رہا ہے معاذ اللہ. دیکھیے مولا کائنات نے لکھ دیا ہے کہ آقا کہتے علی اس کو بدل دو. مولا کائنات کہتے یا رسول اللہ مجھ سے یہ نہ ہوگا، اور مجھ میں نہ اتنی طاقت ہے کہ علی آپ کے نام کے آگے رسول اللہ لکھے پھر علی اس کے تحریر کو مٹا ڈالیں. قلم چھوڑ دیا. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قلم اٹھایا اور سرکار نے اس لفظ رسول اللہ کو محو کر کے آگے لکھا ھذا ما قضى علی محمد بن عبداللہ. نام لکھا. یہ اس کا فیصلہ ہے، اس کی طرف سے صلح نامہ تسلیم کرنا ہے، جن کا نام محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بتائیے یہ کمال عشق تھا، محبت تھی مولا کائنات کی. خیر اب دیکھیے شرط کیا تھی؟ شرط یہ تھی ہمارا کوئی آدمی تمہارے پاس آ جائے تو لوٹا دو. ہمارا آگے پاس تمہارا آدمی آئے گا ہم نہیں لوٹائیں گے. شرط کے فوراً بعد، اس تحریر کے لکھ جانے کے بعد، یہ فوراً بعد ابو جندل بن سہل، ابو جندل بن سہل وہ آ گئے. اور یہ ابو جندل بن سہل کون تھے؟ یہی سہیل بن عمر قریشی کے بیٹے، جو آیا ہے تحریر لکھا رہا ہے، اس کے بیٹے ابو جندل بن سہیل وہی آ گئے. اور یہ ایمان لے آئے تھے، یہ ایمان لے آئے تھے. جیسے ہی آ گئے تو سہیل بن عمر قریشی بولتا ہے لو اب جو تحریر ہے اس پہ پہلی مرتبہ عمل ہو ہی جائے. کہ وہ کیسے؟ کہ یہ ہمارا آدمی تمہارے اندر آ گیا ہے، واپس بھیج ڈالو، یہ واپس اس کو کر دو. اللہ اللہ. اب حضرت جو ہے ابو جندل بن سہیل تو ایمان لے آئے تھے، مگر اب حضور نے دستخط کر دیا، یوں سمجھو بات ہو گئی ہے فائنل. اللہ اللہ. جیسے ہی سہیل نے اپنے بیٹے کو دیکھا تو چلائے کہ ھذا اول ما قضى علیہ، یہی وہ پہلا آدمی ہے جس پر ہمارے اور تمہارے درمیان فیصلہ ہونا ہے. کہ یہی پہلا آدمی آ گیا. خیر یہ ساری باتیں ہوئی. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنتے ہی ابو جندل کو بلایا کہ جاؤ تم ان میں چلے.
سہیل کو سپرد کر دیا اور یہ تسکین دی اللہ تعالیٰ نے. اب جو ایمان لے آئے پھر ان کو یہ خواہش ہوگی کہ وہ جہاں جائے, مگر ابو جندل کے دل میں تھا کہ میں اب کیا کروں, سلیبی حضور بھیج رہے ہیں, ان کے دل میں کھٹکا ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فکر مت کرو, اللہ تعالیٰ تمہارے لیے بہتر صورت پیدا فرمائے گا. اب پھر وہ انشاءاللہ میں آگے کروں گا, یہ بات بیان کروں گا. اب یہ جو باتیں ہوئی صلح نامے پہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے تحریر لکھ دی, اور یہ ساری باتیں, مگر ان میں سے وہ شرطیں جیسے یہ ابو جندل والی بات, صحابہ کو یہ میٹر سمجھ میں نہیں آیا. صحابہ نے ناگواری کا اظہار کیا دل میں کہ یہ کیسا, اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے تسلیم بھی کر لیا. صحابہ سطحی بہت ساری چیزیں دیکھ رہے تھے. اب اس کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جو یہ صلح فرمائی, اس کے جو نتیجے برآمد ہوئے وہ کتنے معنی خیز دین اسلام اور مذہب کے لیے اس نے کتنا زبردست راستہ پیدا کر دیا, جس میں راستوں میں سب سے بڑا راستہ یہ ہے, اس صلح کا ہی نتیجہ تھا کہ مکہ اللہ نے مسلمانوں کے حوالے کر فتح مکہ ہوا. انشاءاللہ آئندہ کے درس میں عرض کرتا ہوں, وقت کافی ہو گیا, بس یہاں تک یہ بات دماغ میں رکھی, آگے اور بہت ساری باتیں عرض کرنی ہیں. یہ آپ کے سمجھ میں آ گیا, آپ کو انشاءاللہ آ گیا ہوگا. اب آگے دیکھیے جو ہوتا ہے انشاءاللہ تعالی, اور یہاں سے پھر یہ خط لے کر قریش کی طرف روانہ کیے جاتے ہیں. یہ ساری باتیں انشاءاللہ آئندہ کے درس میں